دو میجر لرننگ ڈومینس جو کہ ٹرانسفارمیشنل تھیری کے اندر یا لرننگ سٹائلز یا اپروچ کے اندر موجود ہیں، ریسرچ میں جو دو میجر ڈومینس ہمیں نظر آتے ہیں، کیٹیگریز نظر آتی ہیں، اور اس کی کیٹیگرائزیشن میں جو بڑا نام نظر آتا ہے تحقیق کا، وہ میزرو کا ہے، جنہوں نے کہ اوتھینٹک لرننگ اور ٹرانسفارمیشنل لرننگ میں بہت سی تحقیق کی 1978 میں اور 1991 میں۔ ان کے سرٹن جو تحقیقاتی جو پیپرز ہیں اور جو ان کا کنٹریبیوشن ہے ان فارم آف اسکالرلی ورک، دیٹس آف ویری مچ امپورٹنس ہیئر۔ لیکن انہوں نے جو دو میجر ڈومینس ہمارے لیے ایک نشاندہی کی ٹرانسفارمیشنل لرننگ میں، اس میں سے ایک انسٹرومینٹل لرننگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسٹرومینٹل لرننگ میں جو مشاہدہ ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کے پیٹرن پر ہوتا ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ اس میں بہت ایویڈنٹ ہوتا ہے۔ اب کاز اینڈ افیکٹ میں لینئر ایک اپروچ ہے جس کے اندر آپ امیجیٹ ایکشن کا ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اٹ کین بی ایسوسیٹیڈ ود ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، اٹ کین بی ایسوسیٹیڈ ود سرٹن ایکشنز اینڈ دیئر ریئیکشنز، اٹ کین بی لنکڈ ود سرٹن ایکشنز اینڈ دیئر ریزلٹس، کہ کس طرح سے آپ کون سے سٹیپس اٹھائیں گے اور اس کا امیجیٹ آپ کو، اگر یہ میں کروں گا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، اور اگر یہ میں نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوگا یا نہیں ہو پائے گا۔ سو دس کائنڈ آف اپروچ از دیئر۔ اس میں موٹیویشنل فیکٹرز کو بھی فزیکل آؤٹ کمز کے ساتھ، فزیکل ریوارڈز کے ساتھ اور پنشمنٹس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، جس میں کہ آپ اس طور پر وہ والے واقعات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، فار ایگزامپل ورک پلیس کے اندر سملر سرکمسٹانسز میں salary or paid holidays or whatever is a reward, and if there is anything related to that, or somebody tells you a story کہ if you do it you can just lead to this kind of career pathway. So اس میں اس طرح کی جو ایک ایسوسیشن ہے اور کاز اینڈ افیکٹ کا پیٹرن ہے، وہ آپ کا مائنڈ اس کی پروسیسنگ میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور جو آپ کی سرٹن ایک موٹیویشنل لیول کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس کی ایک ریلیشن شپ اسٹیبلشڈ ہوتی ہے، آپ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کچھ سیکھ کر اپنی زندگی کو ایک نیکسٹ اسٹیپ تک یا لرننگ کو ایک نیکسٹ اسٹیپ تک لے جاتے ہیں، جو کہ آپ کی امپروومنٹ اور بیٹرمنٹ کے لیے بہتری کا باعث ہو سکتی ہے۔ جو میزرو کی تحقیق میں ٹرانسفارمیشنل لرننگ ہی میں جو دوسرا میجر ڈومین ہمارے سامنے جو موجود ہے ریسرچ میں، اس کو ہم کمیونیکیٹو لرننگ کے نام سے جانتے ہیں۔ کمیونیکیٹو لرننگ، جیسا کہ اس کا نام انڈیکیٹو ہے، از the learning what others mean۔ اس میں آپ کمیونیکیشن میں یہ جاننے کی، پہچاننے کی، تھرو کمیونیکیشن، تھرو آرگیومنٹس، تھرو وربل ڈسکشن، تھرو ریفلیکشن، یو جسٹ وانٹ ٹو نو کہ دوسروں کا اس میں نقطۂ نظر کیا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ان دونوں لرننگ اپروچز کا تعلق ہمیں کنسٹرکٹیوزم کے ساتھ نظر آتا ہے، اور اس میں بہت سارے جو عنصر ہیں اور عناصر ہیں وہ اس طرح کے ہیں جو ہمیں نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک شخص اپنی لرننگ کے لیے ایک مکمل اتھارٹی نہیں ہے، دوسرے بہت سے فیکٹرز ہیں جو اس کے اس لرننگ انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ سو اس میں دوسروں کی اوپینین یا دوسروں کا نقطہ نظر، دوسروں کی فائنڈنگس، سو واٹ وی نو ان دا ٹرانسفارمیشنل لرننگ کہ ایڈلٹس ڈو سیک انفارمیشن فرام ادرس، ڈو ٹیک ہیلپ فرام ادرس، ڈو جسٹ ریفلیکٹ آن دا ایکسپیریمنٹس آف ادرس۔ سو اس میں وہ والا اسپیکٹ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ سو کمیونیکیٹو لرننگ از لرننگ what others mean when they communicate with us. It involves feelings, intentions, values, moral values and meanings. تو آپ دیکھیں کہ اس میں وہ بہت سارے وہ والے موٹیویشنل فیکٹرز ہیں جن کا کہ بظاہر فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیں نظر نہیں آتا، اور بظاہر ہمیں اس کی ڈائریکٹ انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ دس از آل اباؤٹ دا فیلنگس، انٹینشن، کیونکہ آپ وربل ڈسکشن سے کر رہے ہو، جب آپ کسی کی بات کو سنتے ہو تو اس سے امیجیٹ آپ کے اوپر ایک ایسا اثر یا تاثر وہ ایک اپنا اثر چھوڑتا ہے کہ جس کا کہ یا نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی میں بی این ریزلٹ، آٹومیٹک ریزلٹ اور رسپانس فرام یو۔ سو اس کا تعلق ڈائریکٹ کمیونیکیٹو لرننگ کا آپ کی فیلنگ کے ساتھ ہے، ایموشن کے ساتھ ہے، مورل ایشوز کے ساتھ ہے، اور آپ کی سرٹن میننگز کہ آپ دوسروں کے تجربات سے، ان کی باتوں سے کیا میننگ اخذ کرتے ہیں۔ سو اس کا تعلق آپ کی ڈیفینیٹلی زندگی کے اپنے تجربات اور انٹرپریٹیشن کی پاور اور صلاحیت کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے۔